وہ دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے سمے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا تھا، کہیں کوئی تیر یا کسی دشمن کا ناپاک وار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت نہ کر سکے۔ عشق رسول کی سرمستی میں چور وہ اتنی تیزی سے چار جانب سے ہونے والے حملے روکتی تھی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد میں اپنے دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پاسا پلٹا، ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیل گئی تھی۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ناپاک تلواریں جس میں اتھر کو چھوتی، ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ درمیان میں حائل ہو گئی، جس پر کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بوچھار کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت عمارہ بنت کعب تھیں۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبہ ان کا نام تھا اور عمارہ ان کی کنیت تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خجرت کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیت عقبہ بیت رضوان میں شرکت کی، اور بیت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک عمارہ تھی، جبکہ دوسری خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمرو تھی۔ آپ کا ایک اعزاز جنگ احد میں شرکت بھی ہے۔ احد کے اس واقعے کو نصیبہ بنت کعب یا عمارہ یوں بیان کرتی ہیں: میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پاسا پلٹا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور کے چاروں جانب آگے بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا: اے عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن قمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احد کے دن میں نے عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، انہیں جنت میں میرے رفقہ میں شامل فرما دے۔ عمارہ نے کہا: اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ کے بارے میں سن کر یقیناً آپ کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہوں گے۔ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھی کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بیٹی اتنی ہی مضبوط ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں طاقتور اور بہادر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے،
یا پھر میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یہی میری بیٹیوں کا مقصد حیات ہے۔ جبکہ 60 سال کی عمر میں حضرت نصیبہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ انہی کی برچھی سے شدید زخمی ہونے کے باعث مسیلمہ دور نہ بھاگ پایا اور حضرت وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب کے جسم مبارک پر 11 گہرے زخم آئے اور آپ نے اپنا ایک بازو کھو دیا اور شدید زخمی ہوئی۔